سیتا سے بات کرنے کے آدھے گھنٹے بعد ابوالفصاحت قمر الاسلام چودھری اشوکا ہوٹل کی طرف رواں تھا۔ چند منٹ قبل مادھری رنگا راؤ اپنی کار میں اسے لینے آ پہنچی تھی اور کہا تھا چلو جلدی، پارٹی میں تمہارا بہت دیر سے انتظار ہو رہا ہے۔ اور اس وقت تک وہ بھول چکا تھا کہ اس نے سیتا کو کانسٹیٹیوشن ہاؤس بلایا ہے۔ قمر الاسلام چودھری مرشد آباد کا رہنے والا تھا۔ اس کی بہت خوبصورت آواز تھی، لمبی لمبی پلکیں، سانولا رنگ، خالص رومانٹک شکل، اور ایسا آدمی تھا جس پر کالجوں کی شاعر پرست لڑکیاں زہر کھاتی ہیں۔ کلکتہ سے ایم اے کرنے کے بعد کئی سال تک وہ ترقی پسند ڈرامے پروڈیوس کرتا رہا، فلموں میں کام کیا، بنگالی اور انگریزی میں شاعری کی، فنکاروں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ روس، مشرقی یورپ اور عوامی چین کے چکر لگائے، پھر امریکہ چلا گیا۔ وہیں اس کی انگریزی شاعری کو ڈسکور کیا گیا۔ حال ہی میں اس کی نظموں کا پہلا مجموعہ لندن سے شائع ہوا تھا۔ نیو اسٹیٹس مین اور ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ میں جس کے متعلق مضامین لکھے جا رہے تھے۔ بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے کے بعد وہ لڑکیوں کی نظروں میں اور زیادہ گلیمرس ہو گیا تھا، مگر قمر الاسلام کافی لپاڑی اور غیر ذمہ دار تھا۔ دوستوں سے پیسے لے کر واپس نہ کرتا تھا، عموماً بیکار رہتا تھا۔ وہ اس قسم کا آدمی تھا جسے عورتوں پر خود عاشق ہونے کی زحمت گوارا کرنا ہی نہیں پڑتی۔ عورتیں اسے اپنا محبوب بنانا زیادہ پسند کرتی تھیں۔ بلقیس کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اور وہ اسے ابوالحماقت قمر الاسلام چودھری کہتی تھی۔ اس کی غیر پروفیشنل حرکتوں سے جلتی تھی اور اس کے پوز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان دنوں مادھوری رنگا راؤ اس پر بری طرح فدا ہو چکی تھی۔ وہ جنوبی حسن کا مکمل نمونہ تھی اور سیتا سے زیادہ دلکش اور فرمانبردار تھی، اور اس کو سیتا سے کہیں زیادہ گرم جوشی سے چاہ رہی تھی۔ سیتا کے متعلق اسے یقین نہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کرے گی، اور قمر الاسلام چودھری انگریزی زبان کے اس مقولے میں یقین رکھتا تھا کہ ہاتھ پر بیٹھی ہوئی ایک چڑیا جھاڑیوں میں چھپی ہوئی 2 چڑیوں سے بہتر ہے۔ دلہن رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ منجلی خالہ کونوں میں منہ چھپا کر روتی پھر رہی تھیں۔ بڑے بھیا بار بار آنسو پینے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگوں کے اٹھنے کے بعد شامیانے کے نیچے صوفے اب ذرا بے ترتیبی سے پڑے تھے۔ کارچوبی مسند پر جہاں نکاح اور بعد میں عارضی مصحف ہوا تھا، اب بچے کود رہے تھے اور پھولوں کے ہار بکھرے پڑے تھے۔ مراسلیں گاتے گاتے تھک چکی تھیں۔ شہر کی اونچی سوسائٹی کے افراد میزبانوں کو خدا حافظ کر کے موٹروں میں سوار ہو رہے تھے۔ بلقیس رشتہ داروں کے ہجوم میں اندر بیٹھی زور زور سے ہنس رہی تھی۔ سیاہ شیروانی اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس اس کا کزن نادر مہمانوں کو سگریٹ پیش کرتے کرتے اکتا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بھابھی جان شامیانے کے ایک کونے میں اس کے دوستوں کے ہجوم میں کھڑی مسئلہ کشمیر پر دھواں دھار تقریر کر رہی تھیں۔ یہ ہمارا پٹرا کروائیں گی، نادر نے ذرا پریشانی سے سوچا، اور پھر کافی منگوانے کے لیے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ وہ اسی طرح کھڑی بحث میں الجھ رہی تھی جب ایک شاندار شخص ہاتھ میں کافی کی پیالی لیے اس کے قریب سے گزرا اور اسے دیکھ کر بڑی اداسی سے مسکرایا، گویا اس کی آنکھوں میں تیرتے بے پایا علم کو سمجھتا ہو یا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے بالوں کے انداز میں جمیل کی ہلکی سی جھلک تھی جس نے ایک لمحے کے لیے اسے بہت مضطرب کیا۔ کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا کہ وہ کارچوبی مسند کے قریب کھڑا بلقیس سے بڑے اخلاق سے گفتگو کر رہا تھا، اور وہ بھی اسی اخلاق سے اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ ایک رشتہ دار لڑکی کافی کی ٹرے لے کر اس کی طرف آئی۔ یہ کون صاحب ہیں؟ اس نے لڑکی سے پوچھا۔ ارے یہی تو عرفان بھائی ہیں، لڑکی نے جواب دیا اور آگے چلی گئی۔ پھر نادر خشک میوے کی پلیٹ لے کر اس کے نزدیک آیا۔ اس نے ذرا جھجک کر پھر وہی سوال کیا، یہ کون صاحب ہیں؟ ارے آپ ابھی ان سے نہیں ملے؟ ٹھہریے ابھی بلاتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھر کر اس شخص کے پاس پہنچا۔ عرفان بھائی ادھر آئیے، آپ ہماری بھابھی جان سے اب تک ملے ہی نہیں۔ واہ! وہ اسے اپنے ساتھ لے کر پھر واپس آیا۔ جناب عالی، ہمارے جمیل بھائی کی دلہن ہے، ڈاکٹر سیتا جمیل۔ اس نے بڑی ادا سے حسب عادت آداب عرض کیا۔ آداب، اس شخص نے جواب دیا۔ آئیے یہاں بیٹھ جائیں۔ آپ اتنی دیر کھڑے کھڑے تھک تو نہیں گئی؟
میں آدھ گھنٹے سے آپ کی تقریر سن رہا ہوں۔ وہ تینوں دور ایک کونے میں رکھے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں اپنے کیس کا نقطۂ نظر بتانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آپ لوگ دوسری پارٹی کا نقطۂ نظر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ذرا تو منطق استعمال کیجیے، فوراً ایموشنل ہو جاتے ہیں آپ لوگ۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بہت بھولے بھالے ہیں۔ ایوری کیس از ایموشنل، دا ریسٹ از آرگیومنٹ، عرفان نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ ذرا تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کے ایک اور سسرالی رشتہ دار ناصر بھائی قریب آ کر بیٹھ گئے۔ بھابھی جان کافی منگواؤں؟ نادر نے پوچھا۔ آپ کو کراچی کیسا لگا؟ عرفان نے پوچھا۔ کیسا شدید احمقانہ سوال محض سوشل گفتگو کی خاطر مجھے بھی کرنا پڑ رہا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اب نادر، ناصر اور عرفان تینوں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ عرفان نے اس سے پوچھا، آپ کیسی ڈاکٹر ہیں، دواؤں والی یا دوسری؟ نہیں صاحب، یہ دوائیں درد دل بیچتی ہیں، ناصر نے دیور کے رشتے سے اس سے مذاق کیا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی یہ لوگ اس کے لیے بچھے بچھے جا رہے تھے۔ رشتے کے دیور اور نندے ہر وقت اسے چھیڑتے۔ تلسی پور کی میراسنیں جو اس خاندان کے ساتھ ہی ہجرت کر کے کراچی آ گئی تھیں اور یہاں لالو کھیت میں رہتی تھیں، رات کو قیصر اور بلقیس کو سنا سنا کر اس سے مخاطب ہوئیں۔ ساس ہماری یوں کہہ گئی تھیں، بہو جوگی کو چٹکی دے دینا ناری، میں البیلی بھول گئی تھی، میں نے جوگی کو نندی دے ڈاری رے۔ نادر اس کے لیے طرح طرح کے پروگرام بناتا، خصوصاً اس خیال سے کہ جمیل نے اسے طلاق دیے بغیر دوسری شادی کر لی۔ یہ لوگ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھے۔ دلہن ہم تو تمرے آگے بہت شرمندہ ہیں، منجلی خالہ بار بار کہتی۔ نہ ہوئے صاحب زادے میرے سامنے، ورنہ مارے جوتوں کے فرش کر دیتا۔ ان کو میرا غصہ معلوم ہے، بڑے بھیا نے اس سے کہا تھا۔ منجلی خالہ راہل کی تصویریں ہر آئے گئے کو دکھلاتی، دیکھو کیسا چاند ایسا ہے، بالکل ہمرے جمیل بھیا ایسا۔ ہماری بھابھی جان بے حد قابل ہیں، نادر نے بڑے فخر سے عرفان کو اطلاع دی۔ عرفان نے نظریں اٹھا کر سیتا کو دیکھا، وہ ذرا گھبرا سی گئی۔ اتنے میں بڑے بھیا وہاں آئے۔ سیتا نے فوراً ساری کے پلو سے سر ڈھانپ لیا۔ تینوں نوجوان تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھئی دلہن، بڑے بھیا نے اسے مخاطب کیا، بلقیس کہہ رہی ہیں کہ اگلے اتوار کو واپس جانا چاہتی ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگلے اتوار کو؟ وہ سہم سی گئی۔ اتنی جلدی وہ یہاں سے چلی جائے گی اور پھر شاید اس شخص کو کبھی عمر بھر دوبارہ نہ دیکھ سکے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ابھی کچھ دن تم یہاں رہو، یہ بھی تمہارا گھر ہے، مگر بٹیا جلدی مچا رہی ہیں کہ ان کو جلد از جلد ممبئی پہنچنا ہے، بڑے بھیا کہہ رہے تھے۔ بڑے بھیا، ہم نے سوچا تھا کہ کار سے لاہور جائیں گے، نادر نے کہا۔ آئیے بھابھی جان، اندر چل کر بلقیس سے بات کر لیں۔ وہ عرفان کو شب بخیر کہہ کر نادر کے ساتھ کوٹھی میں گئی۔ اس رات جب وہ جہیز کے کمرے میں چیزیں منگوانے میں دوسری لڑکیوں کی مدد کر رہی تھی تو منجلی خالہ نے اچانک اس سے پوچھا، دلہن تم عرفان کا دیکھ لیو؟ جی ہاں، ان کی ماں بلقیس بٹیا کے لیے دلی ان کا پیغام بھیجن ہے۔ ہم بلقیس کا ای لیے یہاں بلائن ہیں کہ ای عرفان کا دیکھ لین، مگر وہ ایسی الٹی عقل کی ہیں کہ دیکھو جو ان کے جی پر بیٹھے۔ اچھا، سیتا نے ایک سعادت مند بہو کی طرح خاندانی مسائل میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، مجھے تو خاصے معقول آدمی دکھے۔ معقول تو ہیں، مگر بلقیس بھی تو سمجھیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ بہت اونچی نوکری ہے، 1,500 پاوت ہیں، لڑکین کا اور کیا چاہیے، جات رات بھی اچھی ہے۔ منجلی خالہ نے تحفوں کے ڈبے اوپر تلے چنتے ہوئے جواب دیا۔ ہردوئی کے رہنے والے ہیں، ہردوئی جانت ہو؟ جی نہیں، جی ہاں، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ ہمری بلقیس کے دماغ کا کیڑا ایک یہو ہے کہ پاکستان نہ آئی، اب عرفان تو پاکستانی ہے۔ سیتا ٹکے ہوئے جوڑے اٹھا اٹھا کر مسہری پر رکھتی گئی۔ کل تم نادر بھیا کے ساتھ جائی کے تنک اپنی کوٹھی تو دیکھ لیو، منجلی خالہ نے کہا۔ کراچی آنے سے ایک روز قبل وہ بلقیس کو اپنے گھر کرول باغ لے گئی تھی۔ بلقیس کو اس نے آج تک اپنے گھر مدعو نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں میں کسی کو اپنا صحیح پتہ نہ بتاتی تھی، مگر جس روز وہ کراچی کے لیے اسباب باندھ رہی تھی اس کی ماں نے اصرار کیا تھا کہ وہ بلقیس کو کھانے پر بلا لے۔ کیسی بری بات ہے کہ میں نے آج تک تمہاری نند کو نہیں دیکھا۔
सीता कुछ महीने से एक सरकारी महकमे में मुलाजिम हो गई थी और दफ्तर से उसने बिल्किस को फ़ोन पर दावत दी थी। उसके फ़ौरन बाद बिल्किस ने हुमा को फ़ोन किया था कि वो शाम को सीता के घर जा रही है और उसे पिकअप कर लेगी। दोपहर को वो लंच के वक्त कनाट सर्कस के एक रेस्तरां में बिल्किस से मिली तो बिल्किस ने उससे कहा था, मैं पुरानी दिल्ली जाकर हुमा को लेती हुई 8 बजे तक तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। हुमा को लेती हुई? हाँ हाँ, क्यों? तुमने हुमा को क्यों बुलाया? बिल्किस भौचकी रह गई थी। हुमा तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्त है, उसको बुलाने में क्या हर्ज था? मेरा तो ख्याल था कि तुम पहले ही उससे कह चुकी होगी। मगर बिल्किस, हुमा इतनी शानदार कोठी में रहती है, मैं उसे अपने घर कैसे बुलाऊं? मेरे यहाँ तो बैठने को भी जगह नहीं है। तुम मेरी रिश्तेदार हो, तुम्हारी दूसरी बात है। सीता, बिल्किस का मुंह हैरत से खुला रह गया था। सीता, और तुम क्लास और तबकाती शऊर के मुतालिक इतनी तकरीरें करती हो? वो सब ठीक है, उसने चिढ़कर जवाब दिया था। बट आई हैपन टू हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल प्राइड। गुड हेवेंस, तो अब मैं हुमा को कैसे मना करूं? अब कैसे मना कर सकती हो? उस शाम बिल्किस हुमा को साथ लेकर सीता के बताए हुए पते पर करोल बाग की एक गली में पहुंची। खिड़की में से सीता की छोटी बहनें झांक रही थीं। सीता की माँ ने दरवाज़ा खोला। ये किसी निचले मतवस्तित तबके के मुसलमान का छोड़ा हुआ तंगो तारीख छोटा सा मकान था। मम्मी दोनों लड़कियों को वस्ती कमरे में ले गईं और दरी पर बिठा दिया। एक तरफ को पलंग बिछा था और दीवार के बराबर ट्रंक चुने हुए थे। अलमारी के ऊपर श्री कृष्ण की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। कुछ देर बाद मम्मी ने अलमारी के पीछे से फ्रेम किया हुआ कलमा निकाला और झाड़ पोंछ कर उसे मेज़ पर रख दिया। बिल्किस, ये कलमा इस कमरे में लगा हुआ था। मैंने इसे उतार कर एहतियात से रख दिया है। कई बार सीता से कहा कि इसे तुम्हारे यहाँ पहुँचा दे, कि शायद कभी गलती से यहाँ किसी से बेअदबी हो जाए। अब तुम लेती जाना। जी अच्छा, बिल्किस ने। मम्मी ने थालियाँ और कटोरियाँ दरी पर परोसी। हुमा और बिल्किस आराम से टांगे फैलाकर दीवार के सहारे बैठ गईं और मम्मी और उसकी छोटी बहनों लीला और मोहिनी से मज़े मज़े की बातें करती रहीं। सीता दूसरी दीवार से टेक लगाए बैठी उन सबको देखती रही थी। मुकाबिल की दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर टंगी थी, जो पहाड़ हथेली पर उठाए उड़े चले जा रहे थे। मैंने भी जिंदगी का पहाड़ हाथ में उठाकर आसमानों पर उड़ने की कोशिश की थी, उसने दिल में सोचा। बीबी, कराची आमिल कॉलोनी में हमारी 18 कमरों की 2 मंजिला कोठी थी। मम्मी गिलासों में पानी उड़ेलते हुए बिल्किस से मुखातिब थी। सीता ने बड़ी कोफ से उनको देखा था। ये किस्सा हर एक को सुनाकर इन्हें किस किस्म का इत्मीनान महसूस होता है। उस कोठी में डॉक्टर साहब ने, सीता के डैडी ने 6 कमरों में संगमरमर का फर्श लगवाया था। मम्मी, अब ख़त्म करो ये राम कहानी, सीता ने चिढ़कर कहा था। नहीं बिल्किस, तुम जाकर देखना ज़रूर। उसके नीले रंग के शीशों की खिड़कियां हैं। दौलत राय महल ऊपर लिखा हुआ दूर ही से नज़र आ जाता है, जमशेद रोड से मोतीलाल नेहरू रोड पर जब मुड़ो। मम्मी, भाई ठीक है, देख लेंगे। हुमा, तुमने दही बड़े लिए? उसी वक्त डैडी अंदर आ गए थे। क्यों भाई, ये तुमको दौलत महल के किस्से सुना रही हैं? इनकी ये आदत ज़रा मुश्किल ही से छूटेगी, उन्होंने हंसते हुए कहा था और वहीं दरी पर बैठ गए थे। फिर उन्होंने मेहमान लड़कियों से कहा था, बीवी, तुम दोनों इतने बरसों बाद आज पहली बार हमारे गुरबत महल में आई हो। इसी को दौलत महल समझकर फिर आना। सुबह को नाश्ते के बाद नादिर तुमको तुम्हारी कोठी दिखला लाएगा। मंजली खाला ने नुकरई बर्तन संगवाते हुए दोबारा कहा। जी नहीं, नहीं देखूंगी, क्या ज़रूरत है, उसने जवाब दिया। मंजली खाला चुप हो गई। चांदपुर हाउस में एक हफ्ता गुजर गया। चांदपुर हाउस उसके जेठ की एस्कैंडविन तर्ज की 2 मंजिला कोठी का नाम था, जो उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी में बनवाई थी। ये जाहिर करने की क्या ज़रूरत है कि जने आप लोग एक फटीचर से साबिक ताल्लुकदार हैं, और फटीचर सा चांदपुर नामी आपका ताल्लुका तुलसीपुर ज़िला फैज़ाबाद 1947 तक मौजूद था। और कुछ नहीं तो पाकिस्तान आकर आप रिफ्यूजी लोग पुराने नामों ही से चिपके हुए हैं। बिल्किस ने एक रोज़ सुबह को नाश्ते की मेज़ पर हस्बे मामूल अपने पाकिस्तानी अजीज़ों से झगड़ना शुरू किया। हमारा चांदपुर हाउस था कि नहीं लखनऊ में, जापलिंग रोड पर?
منجلی خالہ نے رسان سے کہا۔ ان کی آواز میں سیتا کو اپنی ماں کی آواز کی جھلک سنائی دی۔ وہ کوفت سے دریچے کے باہر دیکھنے لگی۔ ڈرائیو پر اس کی کار آ کر رکی۔ وہ اترا، برآمدے کی سیڑھیاں چڑھا، ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ بلقیس بے نیازی سے ٹوسٹ پر مکھن لگانے میں مصروف رہی۔ اس ایک ہفتے کے دوران میں وہ روزانہ صبح و شام چاند پور ہاؤس آتا اور گھنٹوں بیٹھا سب سے باتیں کرتا رہتا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس موقع کی تلاش میں رہتا کہ سیتا کے نزدیک بیٹھ سکے، لیکن کسی پر یہ بھی ظاہر نہ ہو کہ وہ سیتا کی قربت کا خواہاں ہے۔ مچھلی خالہ یہ سوچ کر خوش ہوتی رہیں کہ وہ بلقیس کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جب ایک آدمی اتنی خوشامد کرے گا تو لامحالہ لڑکی کو ہاں کرنا ہی پڑے گی۔ انہوں نے فوراً بلقیس کی ماں کو، جو ان کی بڑی بہن تھیں، تلسی پور اس مضمون کا خط بھی لکھ بھیجا کہ ماشاء اللہ سے بٹیا کی بات یہاں تقریباً پکی ہو گئی ہے۔ نوجوان پارٹی زیادہ وقت نادر کے کمرے کے سامنے والے برآمدے میں گزارتی۔ ایک روز وہ برآمدے میں بیٹھی سہ پہر کی چائے پی رہے تھے جب عرفان نے دفتن سیتا سے کہا، آپ کو واپس جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہم پاکستانی اتنے برے نہیں، کچھ دن تو اور ٹھہر جائیے۔ میں تو دنیا کی کسی قوم کو بھی برا نہیں سمجھتی۔ مذہبی جنون اور شاونزم کا فلسفہ تو آپ جیسے غیر اشتراکی لوگوں ہی کی برکت ہے۔ واقعی بھابھی جان، 1 مہینہ اور ٹھہر جائیے، ویزا آپ کا میں بڑھوا دوں گا فٹافٹ، نادر نے کہا۔ کیسے ٹھہر جاؤں؟ میرے پیچھے CID نہیں لگ جائے گی؟ خیر سیتا، اب تم اتنی اہم بھی نہیں کہ CID تمہاری فکر میں اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرے، بلقیس نے ہنس کر کہا۔ چند سال بعد اگر اسی رفتار سے ترقی کرتی رہیں تو انٹرپول کے تمہارے پیچھے لگنے کے امکانات البتہ ہیں۔ اس نے اداسی سے ان تینوں کو دیکھا۔ فضول فضول، دنیا کتنی فضول جگہ تھی۔ آپ کا میڈن نام کیا تھا؟ عرفان نے پوچھا۔ وہ پریڈکشن گردانی کر رہا تھا جو نادر بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ میر چندانی، اس نے چونک کر جو ہمارے ہاں ہردوئی میں ایک سندھی انجینئر صاحب تبدیل ہو کر آئے تھے میرے لڑکپن میں، عرفان نے کہنا شروع کیا۔ ان کا نام میر چندانی تھا۔ تو ایک روز وہ ملنے آئے تو نوکر نے اندر آ کر کہا، بیگم صاحب مچھردانی صاحب آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ بہت دنوں تک انہیں مرچ دانی کہتا رہا۔ یہ واقعہ مجھے اب تک یاد ہے۔ ہم نے اس زمانے میں سندھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ گنج میں 2-3 سندھیوں کی دکانیں تھیں اور بس۔ ہاں، نادر چہک کر بولا۔ بلقیس، تم کو یاد ہے وہ فروٹ مارٹ والا سندھی، جب تم نے اندرا والٹرز کے لیے اس سے پوچھا تھا کہ کیا ان کی شادی ہو گئی ہے اور کیا وہ واقعی بہت زیادہ کریک ہیں، تو اس نے جواب دیا تھا، یس میڈم، شی از میرڈ اینڈ میرڈ بوتھ۔ ہاں ہاں، ہم لوگ اس کے اس برجستہ جواب پر کس قدر ہنسے تھے۔ ہاں ہاں، عرفان بھی ہنسا اور پھر رسالہ دیکھنے لگا۔ فضول فضول۔ دفتن اس نے عرفان سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے 3rd ڈگری کس طرح کی جاتی ہے؟ کیوں؟ آپ کو اس کا خیال کیسے آیا؟ عرفان نے پوچھا۔ ایسے ہی، خیالات میں ربط یا منطق کا کیا ذکر؟ عرفان نے اسے غور سے دیکھا اور پھر بات ٹالنا چاہی۔ آپ نے وہ لطیفہ سنا ہے؟ کون سا؟ وہی کہ ایک مرتبہ نیو یارک میں لیفٹ ونگ ادیبوں کے ہفتہ وار جلسے میں آدھے سے زیادہ خفیہ پولیس کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک روز ایک جلسے میں ایک ادیب نے اٹھ کر حاضرین کو اس طرح مخاطب کیا، کامریڈز اینڈ جنٹلمین آف دا FBI۔ شام ہوتی تو سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کیا جائے۔ چلیے پکچر بھابھی جان، نادر اس سے کہتا۔ روز پکچر؟ عرفان سے بحث کرتے کرتے وہ جھنجھلا کر کہتی، کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں، کتابیں نہیں ہیں، اچھے فلم دیکھنے کو نہیں ملتے، اخباروں میں لے دے کے وہی ایک مارننگ اسٹار پڑھ کر اور اس کے کارٹون دیکھ دیکھ کر ساری عمر گزار دے، اس کی سائیکالوجی کا کیا حشر ہوگا؟ بھابھی جان، آپ واقعی ہمارا پٹرا کروا دیں گی، خود تو چلی جائیں گی اور ہمارا ہو جائے گا کونڈا شریف۔ آپ ہر محفل میں اس طرح کی انٹ سنٹ باتیں اڑاتی رہتی ہیں۔ وہ نادر کے احتجاج کا کوئی نوٹس نہ لیتی اور اسی طرح جھائیں جھائیں کرتی رہتی۔ عرفان کی رخصت ختم ہو چکی تھی اور اسے لاہور واپس پہنچنا تھا۔ طے ہوا کہ وہ سب 2 موٹروں پر اکٹھے لاہور جائیں گے۔
اس روز شام کے وقت سیتا برآمدے میں اکیلی بیٹھی لائف رسالہ دیکھ رہی تھی جب وہ آ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان دونوں کے پاس تیسرا کوئی نہیں تھا۔ پرسوں صبح چلنے کا انتظام ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ ذرا فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب مت کہا کیجیے۔ اچھا پھر کیا کہیں؟ مسز جمیل، بیگم صاحبہ، شریمتی جی۔ آپ کو معلوم ہے میرا سیدھا سادہ نام سیتا ہے۔ وہ بلقیس کے سگے خالہ زاد بھائی کی بیوی تھی۔ وہ گویا اس کا ہونے والا نندوئی تھا اور اس لحاظ سے مذاق کے رشتے کا پہلو نکلتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ اسے مستقل چھیڑتا رہتا تھا۔ شاید۔ آپ کے رام چندر جی اپنا راج پاٹ سنبھالنے ایودھیا کب لوٹیں گے؟ عرفان نے دریافت کیا۔ اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ جمیل نے دوسرا بیاہ کر لیا ہے۔ یہ خالص خاندانی معاملہ تھا اور عرفان بہرحال غیر آدمی تھا۔ ابھی ان کی ٹرم 2 سال کے لیے اور بڑھ گئی ہے۔ آپ نیو یارک گئے ہیں؟ جی ہاں۔ کب؟ جب آپ وہاں نہیں تھیں۔ میں تو وہاں 49 سے ہوں۔ میں بھی وہاں 49 ہی میں پہلی بار گیا تھا۔ دراصل میرے اور آپ کے حلقے مختلف رہے ہوں گے۔ اب امریکہ واپس کب جا رہی ہیں؟ ابھی کچھ طے نہیں۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور دعا مانگی کہ بلقیس یا کوئی اور وہاں آ جائے اور یہ موضوع ختم ہو۔ جس روز صبح وہ لوگ سفر پر روانہ ہونے والے تھے، اسی رات بلقیس کو فلو ہو گیا اور جانا چند روز کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ اب بلقیس بیمار پڑ گئی تو سیتا ہی اکیلی نادر اور عرفان کے ساتھ باہر جاتی رہی۔ اتنے عرصے میں وہ نادر کے دوستوں کے حلقے میں بہت مقبول ہو گئی تھی۔ انہوں نے سیتا کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ عرصے بعد ان کو ایک ہندو جیتی جاگتی لڑکی نظر آئی تھی۔ پہلی مرتبہ جب نادر نے اپنے چند انٹلیکچوئل دوستوں کو سیتا سے ملوانے کے لیے چاند پور ہاؤس مدعو کیا تو منجلی خالہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے جھانک کر کہا تھا، یہ نادر بھیا کی پارٹی ہے یا شیو جی بارات؟ ایک سے ایک خونق آدمی چلا آ رہا ہے۔ یہ سب لوگ بھابھی جان سے ملنے کے لیے بلائے گئے ہیں، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ تمہاری بھابھی جان بھی تو خپتی ہیں، منجلی خالہ نے کہا۔ اب عرفان بے تکلفی سے سیتا کا نام لیتا تھا اور اسے تم کہہ کر مخاطب کرنے لگا تھا۔ قیصر چالی کے لیے آئی ہوئی تھی اور 2 دن بعد اپنے شوہر کے ساتھ پشاور جانے والی تھی۔ رات کو قیصر کے سسرال والوں کے اعزاز میں چاند پور ہاؤس میں بڑا بھاری ڈنر تھا۔ بلقیس اب ٹھیک ہو چکی تھی اور نادر نے ان دونوں کے ساتھ شام کو ریکس میں ایک پکچر دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ تیسرے پہر کو سیتا جلدی جلدی تیار ہو کر باہر جانے لگی تو بلقیس نے اسے آواز دی۔ یس پلیز، سیتا نے دروازے میں ٹھٹکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی جا رہی ہو؟ ہاں، تم 5:30 بجے پیلس ہوٹل آ جانا، میں تم کو وہیں بار پر ملوں گی۔ بار پر؟ ہاں، میں نے وہیں ڈک سے اپوائنٹمنٹ کیا ہے۔ وہ کل اتفاقاً مجھے انفسٹن اسٹریٹ میں مل گیا، میرے ساتھ کولمبیا میں تھا، یہاں ورلڈ بینک کے سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ کیوں؟ سیتا ڈارلنگ، بلقیس نے پلنگ پر سے اتر کر ہاؤس کوٹ پہنتے ہوئے کہا، تم ضرورت سے زیادہ ایمانسپیٹڈ ہو گئی ہو۔ یہ امریکہ یا انگلینڈ نہیں ہے۔ اوہ، مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ اچھا تو 5:45 تک عرفان کے گھر آ جاؤ، میں ڈک سے کہوں گی مجھے وہاں اتار دے۔ عرفان پیلس کے قریب ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، کچہری روڈ پر کل ہم لوگوں نے انہیں وہاں ڈراپ کیا تھا۔ عرفان کے گھر؟ بلقیس نے اور زیادہ پریشان ہو کر کہا، ڈارلنگ وہ بیچلر آدمی ہے، اکیلا رہتا ہے، تم اس کے گھر کیسے جا سکتی ہو؟ او مائی گاڈ، اچھا سوری، میں تم کو زیادہ شوق نہیں کرنا چاہتی۔ ڈنر کے لیے ابھی سے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، تم کو واپس آ کر تیار بھی ہونا ہے۔ نادر سے کہو آج پکچر گول کرے، بلقیس نے کہا۔ اچھا، اس نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ اپنے امریکن کلاس فیلو سے پیلس کی بار پر ملاقات کرنے کے بعد اس نے کاؤنٹر پر جا کر عرفان کو فون کیا۔ اب اسے جلد چاند پور ہاؤس واپس جانا چاہیے تھا، مگر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ شام تنہا عرفان کے ساتھ گزارے۔